بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرافہ حلیہ مبارک کا مختصر جامع مستند تذکرہ۔ ترتیب محمد حبیب الرحمن حسامی، فاضل دارالعلوم حیدر آباد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے، نہ بہت لمبے تھے نہ بہت پست قد تھے، اتنے لمبے نہیں تھے کہ دیکھنے میں برا لگے اور نہ ہی اتنے پست قد تھے کہ ناٹے معلوم ہو۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں ہوتے تو سب سے اونچے اور ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ در حقیقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ باوجود درمیانہ قد ہونے کے سب سے ممتاز اور اونچے نظر آتے تھے۔ علماء نے اس معجزے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ سارے لوگ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپتے تھے، خاص کر وہ حضرات جو دور دراز سے پہلی مرتبہ ہی آئے ہوئے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا زیادہ اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ممتاز معجزہ بھی عطا فرمایا تھا تاکہ دیکھنے والے آپ کا دیدار بآسانی کر سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت لمبے تھے اور نہ بہت پست قد تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہوتے تو درمیانی قد والے معلوم ہوتے، اور جب قوم کے درمیان ہوتے تو سب سے بلند و بالا معلوم ہوتے۔ اور ایک جگہ وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو آدمیوں کے درمیان ہوتے تو آپ ان دونوں سے بلند نظر آتے، اور جب ان دونوں سے جدا ہوتے تو متوسط القامت نظر آتے۔ نیز مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانے مبارک بلند سے بلند تر معلوم ہوتے۔ پیشانی مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ اور فراخ تھی، اور دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو خلاف شرع کام کرنے والے پر غصہ کرتے وقت ابھر جاتی تھی۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے نیک بختی، سعادت مندی اور انوار نیت ٹپکتی رہتی تھی۔ ہند ابن ابی حالہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو باریک، خمدار اور گھنے تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ اور بنوی ملی ہوئی تھی، اور ہند ابن ابی حالہ کی درج بالا حدیث میں من غیر قرن یعنی ابرو کے بال ملے ہوئے نہیں تھے آیا ہے۔ ارباب سیر نے ان دونوں روایت میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ اصل اور صحیح روایت سے تو یہ ثابت ہے کہ ابرو کے بال ملے ہوئے نہیں تھے، اور جس روایت سے باہم ملنے اور اتصال کا ذکر ہے اس سے مراد چند خفیف بالوں کا ملنا ہے، بہت گہرے ملے ہوئے نہیں تھے کہ جس سے دونوں ابرو پیوست ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں سیاہ، دراز اور گھنی تھی۔ پرنور آنکھیں۔ آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی، اور اس کی سفیدی والا حصہ خوب سفید تھا، اور اس حصے میں لال ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی بڑی تھی اور بنوے دراز تھے۔ بڑی ہونے کا مطلب تنگ اور چھوٹی آنکھ ہونے کی نفی کرتا ہے۔ اتنی بڑی نہیں تھی کہ آنکھیں باہر نکلی ہوئی معلوم ہو، بلکہ اعتدال کے ساتھ بڑی تھی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سلسلے میں اکحل العینین کا لفظ آیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بغیر سرما لگائے سرمگی نظر آتی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو اپنی آنکھوں میں عصمت سرما لگایا کرتے تھے،
اور ارشاد فرماتے کہ تم عصمت سرما لگایا کرو کیونکہ وہ آنکھ کی روشنی تیز کرتا ہے اور پلکیں بھی اگاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی خوب تیز تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی ویسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں۔ ناک مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی کی طرف کچھ مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ پہلی مرتبہ آپ کو دیکھنے والا بڑی اور لمبی ناک والا سمجھتا تھا، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے وہ بلند معلوم ہوتی ہے۔ فی نفسی زیادہ بلند نہیں تھی بلکہ اعتدال کے ساتھ لمبی تھی۔ دن منہ مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منہ شریف فراغ اور کشادہ تھا۔ اہل عرب مردوں کے لیے کشادہ دنی کو قابل تعریف اور تنگ دنی کو قابل مذمت ٹھہراتے تھے۔ عرب کے شعراء تنگ دن کو معشوق اور محبوب سے نسبت دیتے تھے، گویا ان کے نزدیک تنگ دن ہونا عورتوں کے اوصاف میں سے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراخ دنی سے نوازا۔ دوسری روایت میں یفتح الکلام ویختم بشداقہ کا اضافہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو بھی بات نکلتی تھی تام اور کامل ہوتی تھی، شکستہ اور ناقص الفاظ استعمال نہیں فرماتے تھے۔ گویا فراخ دنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فصیح ہونے کو بتایا گیا ہے۔ دانت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک موتی کی طرح آبدار تھے۔ سامنے کے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصل تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو سامنے کے دانتوں سے ایک نور سا ظاہر ہوتا تھا۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ہنسی چیز تھی جو بطور معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان سے نکلتی تھی۔ لعاب مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بیماروں کے لیے باعث شفا تھا۔ خیبر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کل میں جنگی جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن تمام صحابہ رضی اللہ عنہم امیدوار تھے کہ اپنوں کو دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کہا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں درد آشوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ادھر بھیجو۔ چنانچہ ان کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دن ان کی دونوں آنکھوں میں لگایا تو دونوں آنکھیں ایسی اچھی ہو گئی گویا اس میں درد ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دن نہایت خوشبودار بھی تھا۔ ایک کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی تو اس سے مشک کی طرح خوشبو آنے لگی۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مکان کے کنویں میں اپنا لعاب دن ڈالے تو مدینہ میں کوئی کنواں اس سے زیادہ میٹھا اور شیرین نہ تھا۔ اس طرح کی کئی روایات اور واقعات ہیں جس سے آپ کے لعاب دن کی برکت اور عظمت معلوم ہوتی ہے۔ کان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کامل اور مکمل تھے اور دوسرے کے مقابلے میں آپ کی قوت سماعت بھی زیادہ تھی۔ آواز مبارک اور انداز گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی بڑی شیریں اور پیاری تھی، تمام بولیوں سے زیادہ حسین اور دلکش تھی۔ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوش آواز نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی توصیف اور تعریف کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر خوش آواز اور خوش رو، یہاں تک کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف میں فائق تر اور بلند تر تھے جہاں تک کسی کی آواز نہ پہنچتی ہو۔
وہاں تک آپ کی آواز مبارک بے تکلف پہنچ جاتی تھی، خصوصاً ایسے خطبوں کی آواز جس میں نصیحت یا خدا سے ڈرانا ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لیا کرتی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جو خطبہ دیا تھا اس کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنا تھا۔ تقریباً 1,30,000، جبکہ اس وقت وہاں پر موجود تعداد تقریباً 1,30,000 تھی۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی تعبیر کرتے جا رہے تھے۔ اس سے مراد اس کلام کی توسیع و تفسیر ہے، آواز کو سنوانا مقصد نہیں، آواز تو سب سن رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح سے لگاتار اور جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر بات کو الگ الگ بیان فرماتے تھے، اور ان باتوں کو پاس بیٹھنے والے حضرات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔